فلاں جگہ سے فتویٰ آ گیا، فلاں جگہ سے فتویٰ آ گیا. میں کیا کہیں سے بھی جن نے فتویٰ دینا ہے انہیں مرنا ہے، انہیں فتویٰ دینا ہے انہیں مرنا ہے، انہیں فتویٰ دینا ہے انہیں مرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں ہوں محسن ہمایوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز. اسکرین پہ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے مفتی سمر عباس عطاری قادری صاحب. یہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہلاتے ہیں. ان کے چہرے پہ ماشاءاللہ سنت رسول بھی سجی ہوئی ہے، ان کے سر پہ پگڑی بھی ہے، لیکن ممبر رسول پہ بھی یہ بیٹھتے ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ان کی زبان ہے اس کے شر سے صرف ان کے مخالفین ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے جو ان کو سننے والے ہیں، جو ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جو ان کے ہم مسلک ہیں، جو ان کے مجمع کے فرد ہیں، وہ بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں. ان کے نزدیک صرف ان کے مجمع میں بیٹھنے والے لوگ، ان کی مرضی کا فیصلہ کرنے والے لوگ اور ان کے سامنے بیٹھ کے جو بھی جس طرح کی زبان یہ استعمال کریں، یہ کسی مفتی صاحب کو سفید بندر کہیں اور ایسی ایسی گالم گلوچ جو یہاں پہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ جو مرضی کہتے رہیں، بس ان کے سامنے لوگ بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے رہیں تو وہ لوگ ان کو ٹھیک لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی حق کی بات کرنے والا ہے، جو ان کی قصے کہانی کو، جو ان کی گالم گلوچ پہ بات کرنے والا ہے، جو ان کے جھوٹے قصے کہانیاں جو اصل دین کو چھوڑ کے یہ بیان کرتے ہیں، جیسے 1965 کی جنگ میں داتا صاحب جو ہے وہ ہوا میں اڑ کے کیچ کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں جب ان کی بے نقاب کرتا ہے کوئی تو پھر اس کے خلاف یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مجمع کو کام کرتا ہے، وہ ان کی جو کہانیاں ہیں ان کو ایکسپوز کرتا ہے. پہلے صرف ان کی زبان سے ان کے مخالفین تنگ تھے، ان کے اپنے بھی تنگ تھے، لیکن اب انہوں نے حد کراس کی ہے. ان کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اس میں انہوں نے اپنے کسی حریف مولوی پہ بازاری زبان استعمال نہیں کی، اس کو گالم گلوچ نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو ملکی ادارے ہیں ان پہ بات کی ہے، ان کو دھمکیاں دی ہیں سرے عام. یہ میں آپ کو ویڈیو کے آغاز میں چھوٹی سی جھلکیاں دکھا چکا ہوں، لیکن مکمل تفصیل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا. ان کی اپنی ویڈیو جو ہے وہ میں چلا کے دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے انہوں نے اب حد کراس کی ہے. جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کیس بنایا گیا 295C کا، تو یہ بڑا کھلم کھلا بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا اور اپنی بازاری جو جس طرح کی ان کی زبان تھی وہ انہوں نے استعمال کی اور انہوں نے اپنی زبان سے آگ اگل کر جو عوام الناس ہیں ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف. لیکن اب جو ان کا لیٹسٹ بیان ہے یہ انہوں نے بالکل حد کراس کر لیا ہے. اس میں صرف انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے مفتیان اکرام کو بھی، جنہوں نے حق پہ فتویٰ دیا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے دلائل سے اور فقہا کی رائے کی روشنی میں یہ بات کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، ان پہ 295C کا اطلاق نہیں ہوتا. تو انہوں نے ان مفتیان اکرام کو بھی دھمکیاں دی ہیں. وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے واضح طور پر ان مفتیان اکرام کو، ان اداروں کو دھمکیاں دی ہیں. اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ بات کی ہے. جو صحافی حضرات جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، جو دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک دین کے سکالر ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان پہ کیسے 295C کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک سازش ہے. تو مفتی سمر عباس قادری نے ان صحافیوں کو بھی وارننگ دی ہے اور ان کو بڑے برے الفاظ اور بازاری زبان کے ساتھ ان کو مخاطب کیا ہے. لیکن سب سے بڑی جو انہوں نے حد کراس کی ہے وہ معزز عدالت کے حوالے سے ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس عدالت میں ہے، وہاں پہ ثبوت پیش کیے جائیں گے، ان کے بعد جو ہے وہ جج فیصلہ کرے گا. لیکن واضح طور پر مفتی سمر عباس قادری نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا جج صاحب کو مخاطب کر کے کہ اگر جج صاحب نے فیصلہ نہ دیا تو پھر ہمیں فیصلہ لینا بھی آتا ہے. چلیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ مفتی سمر عباس قادری صاحب نے سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے جو صحافی اپنے ویلاگز میں بات کرتے ہیں ان پہ کتنی زیادہ تنقید کی اور ان کو کن برے الفاظ کے ساتھ ان کو وارننگ دی. 2-4 صحافی ہیں، ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں آپ توبہ کریں اور آپ کا یہ میدان نہیں ہے. آپ لفافہ اینک کریں، آپ کے منہ میں جو ہڈی ڈالتا ہے نا تو آپ وہ ہڈی لیں اور اپنی بکواس کو بند رکھیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اینکرو کہ تم اس کو اپنا باپ بنا رہے ہو. آج کل 2-3 ہیں بڑے عجیب و غریب گندے منہ والے، وہ بکواسات کر رہے ہیں. اپنی زبانوں کو لگام دو. تو مفتی صاحب کی مرضی ہے کہ جو صحافی حضرات ہیں وہ حق کی بات کہنے کے بجائے وہ غیر جانبدارانہ اس کیس کو دیکھیں یا بیان کریں، اس کے بجائے وہ ان کے حق میں بات کریں اور جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح سے اس کیس کو دیکھیں. صحافیوں کے بعد مفتی سمر عباس قادری نے جس طرح سے معزز عدالت پہ حملہ کیا، ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کا نہ آیا تو پھر ہمیں فیصلہ لینا بھی آتا ہے. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی کبھار لوگ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پچھلے وہ چیف جسٹس نے کیا تھا، لیکن پھر ہم اللہ کی رحمت سے فیصلہ صحیح لینا بھی جانتے ہیں، فیصلہ صحیح لینا بھی جانتے ہیں. اور آخر میں یہ مفتی صاحب ان مفتیان اکرام کو، ان معزز علماء اکرام کو، ان اسلامی اداروں کو
ان کے جو مفتیان اکرام جنہوں نے فتاویٰ پیش کیے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ، اور عیسائی جو مبلغین تھے، عیسائی جو مصنفین تھے، ان کی کتابوں میں سے حوالے نکال کر پیش کیے، ثابت کیا کہ 295C کا اطلاق انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ نہیں ہوتا۔ تو ان مفتیان اکرام کو بھی دھمکی امیز لہجے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ فلاں جگہ سے فتویٰ آ گیا، فلاں جگہ سے فتویٰ آ گیا۔ میں کیا کہیں سے بھی جن نے فتویٰ دینا ہے انہیں مرنا ہے، جن نے فتویٰ دینا ہے انہیں مرنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جنہوں نے یہ زومبیز پال کے ہم پہ مسلط کیے ہیں، اس کے بعد مولوی ہیں، اس کے بعد جوڈیشری ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عوام الناس ہے۔